جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سورہ نجم انشاءاللہ اب شروع کریں گے. تو اس کی جو آیات ہیں، جی ایکچولی مجھے آپ لوگ ابھی نظر نہیں آ رہے اسکرین پہ، تو پہلے اس کی کون آیات ہم کس نے بتا کہا؟ دیتے ہیں کہ سورہ نجم کی جو آیتیں ہیں وہ 62 ہیں اور رکوعات 3 ہیں، اور یہ مکی سورہ ہے. جی جس نے بھی کہا ہے اور جس کے لیے ایزی ہے وہ شروع کریں، مجھے کیونکہ آواز نہیں ہے. یہ کون؟ آمنہ نے کہا آمنہ. ہے. اچھا جی جی. ٹھیک ہے، تو ایسا کرتے ہیں کیونکہ اب تین آپ نے دیکھا 3 رکوعات ہیں اور 2 ہیں، تو اس کے تسلسل سے پڑھ لیتے ہیں. ابھی آمنہ پڑھ لیتی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ سورہ نجم ختم ہوگی تو پھر وہاں پارہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ. جی شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہونے لگے، یہ تمہارے ساتھ کے رہنے والے نہ راہ سے بھٹکے اور نہ غلط راستے ہو لیے، اور نہ آپ اپنی خواہش نفس سے باتیں بناتے ہیں. ان کا ارشاد نری وہی ہے جو ان پر بھیجی جاتی ہے. ان کو ایک فرشتہ تعلیم کرتا ہے جو بڑا طاقتور ہے، پیدائشی طاقتور ہے. اصل صورت پر نمودار ہوا ایسی حالت میں کہ وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھا. پھر وہ فرشتہ آپ کے نزدیک آیا پھر اور نزدیک آیا، سو 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا، بلکہ اور بھی کم. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر وہی نازل فرمائی جو کچھ نازل فرمائی تھی. قلب نے دیکھی ہوئی چیز میں کوئی غلطی نہیں کی. تو کیا ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دیکھی ہوئی چیز میں نزاع کرتے ہو؟ اور انہوں نے یعنی پیغمبر نے اس فرشتے کو ایک اور دفعہ بھی دیکھا ہے، سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے قریب جنت مایا ہے. جب اس سدرۃ المنتہا کو لپیٹ رہی تھی، جو چیزیں لپٹ رہی تھی نگاہ نہ تو ہٹی اور نہ بڑھی. انہوں نے جی اپنے پروردگار کی قدرت کے بڑے بڑے جی اس میں جو پہلی عجائبات. آیت تھی نا، آپ نے دیکھا یہ جو وَالنَّجْمُ اِذَا ہَوَا کہ قسم ہے ستاروں کی جب وہ گرے، تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ستاروں کی ایک اپنی اگر آپ دیکھیں دنیا ہے باقاعدہ. اور آپ دیکھیں اب باقاعدہ ایسے ایپس بھی آتے ہیں کہ آپ ان کی جس طرح ہم پکچرز لیتے ہیں ان ستاروں کو جو اسٹارز ہوتے ہیں ان کی طرف کریں تو وہ ہمیں پوری پہچان بتا رہے ہوتے ہیں، اور ایون اسٹارز کے نام ہوتے ہیں باقاعدہ. آپ ان سے پورے راستے ڈھونڈ سکتے ہیں. قرآن بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے راستے ڈھونڈ سکتے ہیں. اور اب دیکھیں ابھی اسٹار گیزنگ ہو رہی تھی تو لوگ جو ہے ڈیزرٹ بھی جا رہے تھے یہاں پر دیکھنے کے لیے. ایکچولی ان میں ایک الگ حسن ہے، اور وہ آپ تبھی پہچان سکتے ہیں جب آپ بالکل ڈارک میں ہوتے ہیں، تب وہ آپ کو واضح ایسے لگتے ہیں جیسے نائٹ بلب کی طرح وہ روشن ہوئے ہوئے ہیں. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. جیسے ابھی ہم نے اس کی بھی لاسٹ آیات میں پڑھا جو ابھی ہم سورہ طور پڑھ رہے تھے، تو اس میں بھی یہی تھا کہ آپ دیکھیں سیم اسی طرح کہ جب ستارے ڈوب رہے ہوتے ہیں تو فجر کا ٹائم ہوتا ہے، اور اس وقت جو ہے عبادت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور آپ دیکھیں وہ اس وقت موجود ہوتے ہیں جب تہجد کا ٹائم ہوتا ہے. تو دونوں چیزوں کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، فجر سے ریلیٹڈ بھی اور تہجد سے ریلیٹڈ بھی. اور کہا جا رہا ہے کہ تمہارا جو ساتھی نے نہ راہ گم کی ہے نہ وہ ٹیڑھی راہ پر ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر ہے. تو آپ ان آیتوں کو نوٹ کر سکتے ہیں. اور جو اس میں پیاری آیت ہے وہ یہ، اور نہ اپنی خواہشات سے کوئی بات کہتے ہیں، وہ تو صرف وہی کہتے ہیں جو ان پر اتاری جاتی ہے. اور وہ کس کے ذریعے اتاری جاتی ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے اتاری جاتی ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے سدرۃ المنتہا کیا ہے. وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج والے دن جب آپ نے بیت اللہ سے بیت المقدس تک سفر کیا، اور اس کے بعد جب آپ آسمان کی طرف گئے، تو جو آخری لمٹ تھی تمام یعنی جو فرشتے ساتھ بھی تھے ان کی، وہ سدرۃ المنتہا تک تھی. اور اس سے آگے وہ آگے نہیں جا سکتے تھے. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی جو آگے بڑھی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ تھا. اگر آپ حضرت موسیٰ کو دیکھتے ہیں تو ان کا معجزہ تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے ہیں. یا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں آپ، تو وہ آسمان کی ان کو پوری سیر کرائی گئی، اور تمام جو فرشتے ہیں اور جو نبی ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوئی، اور اللہ تعالیٰ سے ان کی ملاقات ہوئی. تو اس میں وہ تمام اس چیز کا ذکر ہے. جی ناہید، اور اس میں یہ جو ہے نا فکان قاب قوسین او ادنا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ بس 2 کمانوں کی بقدر فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم. جی اس میں کیا تو تھا، یہ وہ بتایا جا رہا تھا کہ جو حضرت جبرائیل امین تھے وہ قریب آئے،
اور قریب آئے. جیسے آپ دیکھیں کچھ چیزیں جب بہت زیادہ زوم پر جاتی ہیں تو آپ کو خوف آنے لگتا ہے, تو ان کی ویسی کیفیت تھی اس کے اندر. تو اس کے بارے میں یہ جو بتایا گیا کہ وہ قریب ہے اور اس سے زیادہ قریب ہے, تو ان میں یہی تمام چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں. جی آگے آپ پڑھیے عبد الحادی. بھلا تم نے لات اور عزا اور تیسرے منات کے حال میں غور بھی کیا ہے؟ کیا تمہارے اپنے لیے تو بیٹے تجویز ہوں اور خدا کے لیے بیٹیاں؟ اس حالت میں تو یہ بہت بے ڈھنگی تقسیم ہوئی. یہ نرے نام ہی نام ہیں جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ٹھہرا لیا ہے. خدا تعالیٰ نے تو ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل بھیجی نہیں، بلکہ یہ لوگ صرف بے اصل خیالات پر اور اپنے نفسی خواہش پر چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے ہدایت آ چکی ہے. کیا انسان کو اس کے ہر تمنا مل جاتی ہے؟ سو خدا ہی کے اختیار میں ہے آخرت اور دنیا کی بھی، اور بہت سے فرشتے آسمان میں موجود ہیں. ان کی سفارش ذرا بھی کام نہیں آ سکتی، مگر بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اجازت دے اور اس کے لیے شفاعت کرنے سے راضی ہو. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹی کے نام سے نامزد کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں، صرف بے اصل خیالات پر چل رہے ہیں، اور یقیناً بے اصل خیالات امر حق کے اثبات میں ذرا بھی مفید نہیں ہوئے. تو آپ ایسے شخص سے اپنا خیال ہٹا لیجئے جو ہماری نصیحت کا خیال نہ کرے اور بجز دنیاوی زندگی کے اس کو کوئی مقصود نہ ہو. ان لوگوں کی فہم کی رسائی کی حد بس یہی دنیاوی زندگی ہے. تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہی اس کو بھی خوب جانتا ہے جو راہ راست پر ہے. اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ کے اختیار میں ہے. انجام کار یہ ہے کہ برا کام کرنے والوں کو ان کے برے کام کے عوض میں خاص طور کی جزا دے گا، اور نیک کام کرنے والوں کو ان کے نیک کام کا ان کے عوض میں جزا دے گا. وہ لوگ ایسے ہیں کہ کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں، مگر ہلکے ہلکے گناہ بلا شبہ آپ کے رب کی مغفرت بڑی وسیع ہے. وہ تم کو اور تمہارے احوال کو اس وقت سے خوب جانتا ہے جب تم کو زمین سے پیدا کیا تھا، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے تو تم اپنے کو مقدس مت سمجھا کرو، بس تقوی والوں کو وہی خوب جانتا ہے. تو بھلا آپ نے ایسے شخص کو بھی دیکھا جس نے دین حق سے روگردانی کی اور تھوڑا مال دیا اور پھر بند کر دیا؟ کیا اس شخص کے پاس کسی صحیح ذریعے سے کہ علم غیب ہے کہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اس کو اس مضمون کی خبر نہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی صحیفوں میں ہے، اور نیز ابراہیم علیہ السلام کے جنہوں نے احکام کی پوری بجا آوری کی؟ یہ کہ کوئی شخص کسی کا گناہ اپنے اوپر نہیں لے سکتا، اور جی یہ کہ انسان کو ایمان کے بارے میں صرف اپنے ہی جی اس میں ایک تو یہ کہ اس ٹائم عبد الحادی آگے تھے. آپ کا جو سوال تھا ماں وہ یہی کہ وہ ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے تھے حضرت جبرائیل امین، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ جبرائیل امین کو واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا. اس میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دیکھا تھا، اور اس کی وضاحت ایسی ہے حدیث کی مفہوم، قریب سے دیکھا تھا اور ان کے پروں کو جو دیکھا تھا ایسا لگتا تھا پورے آسمان کو انہوں نے ڈھانپا ہوا ہے. اور اس میں کہا جاتا ہے کچھ لوگ کیونکہ معراج کا واقعہ تھا کہ معراج کی رات کو واضح طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی. اب جس آیت پر ابھی آمنہ آدمی تھی اس پر اگر ہم آتے ہیں جو لاسٹ کی آیتیں ہیں، تو سورہ نجم کی آیت نمبر آپ 32 جو ہے پہلے یہ نوٹ کر لیجئے، جس میں فَلَا تَذَكُّوا أَنفُسَكُمْ کہ نہ تم مطلب سب سے پہلے جو ہمارا کام ہے وہ کیا ہے، بس تم اپنی پاکیزگی آپ بیان نہ کرو. یہاں پر ایک بڑی پیاری بات کی گئی ہے کہ بار بار دیکھیں قرآن اس چیز سے منع کر رہا ہے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ بس میں ہی قرآن پڑھ رہی ہوں، میں ہی قرآن پڑھا رہی ہوں، میں یہ نماز پڑھ رہی ہوں اور بہتر طریقے سے عمل کر رہی ہوں، میں صدقہ بھی دیتی ہوں، میں نے اتنے لوگوں کو اسپانسر کیا ہوا ہے چیزوں کے لیے. اگر آپ یہ تمام چیزیں کسی کو موٹیویٹ کرنے کی نہیں کہہ رہی ہیں تو انما الاعمال بالنیات، اس میں کوئی شک نہیں. بلکہ کہا گیا کہ فرائض تو بہتر ہے کہ لوگوں کے سامنے بھی کیا جائے تو اچھا ہے، فرض نمازیں ہوں، زکوٰۃ ہو، اس طرح کی جو چیزیں، حج کے معاملات ہیں، یہ تو اچھی بات ہے. لیکن جیسے نوافل جو ہیں، جو صدقات ہیں، ان کے بارے میں ان کو زیادہ پسند کیا گیا کہ آپ چھپ کے کریں.
کیونکہ صدقہ جو ہے وہ بھی اور نفل نمازیں بھی اس میں زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر آپ کسی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بتاتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ خود کو یہ سمجھ بیٹھیں کہ بس مجھ جیسا تو نیک اور پارسا کوئی بھی نہیں ہے، باقی سارے ہی جو ہے وہ کافر اور منکر ہیں، تو یہ طریقہ کار غلط ہے. آج کے زمانے میں جو ہم بہت جلدی، چاہے انسان دین کے مطابق نہیں چل رہا، میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم اس کو برا کہیں؟ تو ہمیشہ کوشش کریں اپنے الفاظ سے خیر نکالیں اور اپنے لیے بھی خیر مانگے، کیونکہ دیکھیں ایک نیکی انسان کو جنت میں لے جاتی ہے جو آخری لمحے کی گئی ہو، اور ایک ہی دوزخ میں لے جانے کا سبب بھی بن جاتی ہے. آپ نے کئی سارے ایسے واقعات سنے ہوں گے جو حدیث قدسیہ سے بھی ثابت ہیں، اور ایک آیات بھی ملتی ہیں کہ کسی انسان نے اگر توبہ کی، کہ ایک انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے 100 سے زیادہ قتل کیے، ابھی وہ اللہ پر ایمان لے آیا ہے اور اسے کہا گیا بس اس بستی کو چھوڑ دو جہاں تم ظلم اور بدکاریاں کرتے تھے، اور اب تم نیکی کی بستی کی طرف چلے جاؤ. اور کہا گیا کہ وہ وہاں نکل گیا، کیونکہ وہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں مولانا طارق جمیل، وہ اکثر اس طرح کے واقعات سناتے بھی ہیں کہ وہ خیر والی بستی کی طرف چلے ہیں اور راستے میں انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرشتے آئے کہ جنت میں ڈالیں کہ دوزخ میں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کرو، دونوں طرف سے جو ہے نا اس کی پیمائش کرو، کہ جہاں زیادہ قریب تھا، خیر کی بستی کے قریب تھا تو جنت میں ڈال دو، شر کے قریب تھا تو دوزخ میں ڈال دو. اور کہا جاتا ہے کہ حقیقتاً وہ شر والی کے قریب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس راستے کو بڑھا دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس کی وہ توبہ پسند آ گئی اور اسے جنت میں ڈالنے والا بنا دیا. تو یہاں آپ دیکھیں کسی کسی کی زندگی پوری شر کے ساتھ گزرتی ہے لیکن کوئی عمل اس کو جنت میں لے جاتا ہے. اسی طرح نیک لوگوں کی کوئی ایک چیز بھی انہیں جہنم میں لے جا سکتی ہے. اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ ہمیں امید کے ساتھ اللہ کو پکارنا ہے. کہ آپ یہ دیکھیں ہماری مثال حضرت عمر جیسی ہونی چاہیے. حضرت عمر نے کیا کہا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تعالیٰ منادی کرا دے، اناؤنسمنٹ کرا دے ایک شخص جنت میں جائے گا تو میں ہوں، اور اگر اللہ تعالیٰ یہ منادی کرا دے کہ ایک شخص جہنم میں جانے والا ہے تو وہ سمجھوں گا وہ بھی میں ہوں. مطلب امید بھی اتنی اور ڈر بھی اتنا، ہر لمحے اللہ سے ڈرتے ہوئے نیکی کا کام کرنا اور برائی سے رکنا، اور کوشش کرنا لوگ جب آپ کے لیے آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں آپ کے اچھے کام کے لیے تو آپ ڈاؤن ٹو ارتھ رہیں، اس میں اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں. دیکھیں جتنا بھی کچھ ہے آپ کے پاس علم، آپ اگر لوگوں سے بہتر ہیں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کتنا بھی بڑا عالم ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ اس نے ایک سوئی سمندر میں ڈالی اور اس کے ناکے مطلب اس کے سراغ میں جتنا پانی آیا بس اس کے پاس اتنا ہی علم ہے. تو اپنے آپ کو تھوڑا اس طرح رکھیں کہ اپنی بڑھائی نہ بیان کریں اور خیر کا معاملہ رکھیں. بہت ساری مثالیں آپ لے سکتے ہیں، آپ لوگوں میں بہت سارے لوگ بڑے اچھے ہوں گے اور ان کے پاس اچھی مثالیں ہوں گی کہ کس طریقے سے وہ چیزوں کو مینٹین کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ ایز اے اسٹوڈنٹ کہیں پر بیٹھے ہیں تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے وہاں آپ خیر لیتے جائیں. جیسے اگر میری مثال میں آپ کو دوں کہ اگر میں ایز اے ٹیچر کہیں پہ بات کروں تو میرا کام ہے کہ مجھے بولنا ہے اور حدیث قرآن کی آیتیں بتانی ہے، لیکن اگر میں ایز اے اسٹوڈنٹ کہیں پہ بیٹھی ہوں تو میں بڑی خوش ہو کے بیٹھتی ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے آج بھی قرآن کو سیکھنا. اور آپ لوگوں کو جس طرح یہ سلسلہ ہمارا دورہ قرآن کا چلا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ رات میں اس کو سنوں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک کہنا اچھی بات ہے کیونکہ ایک ہی وقت میں اگر ہم سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں تو یہ اس کا صحیح حق ادا ہو رہا ہے. تو ایز اے اسٹوڈنٹ بیٹھنا لیکن ٹینشن فری بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ صرف ابزارب کر رہے ہوتے ہیں جو چیز آپ کو مل رہی ہوتی ہے تو ادھر بھی خیر ہے. تو وہاں ضروری نہیں ہوتی کہ میں اپنے اگر ایز اے اسٹوڈنٹ میں کسی کلاس میں بیٹھی ہوں تو میں اپنے ٹیچر جو ہے اس کے سامنے میں صرف اپنی ذات کی بات کر رہی ہوں ابھی یہاں پر کہ میں یہ کہوں کہ نہیں میں بڑی با علم ہوں. تو میں کیا کرتی ہوں جب ایز اے اسٹوڈنٹ بیٹھے تو آپ اس کو ابزارب کرنا شروع کریں اور کوشش کریں ایک ہی وقت میں آپ استاد بھی ہوں اور ایک ہی وقت میں آپ شاگرد بھی ہوں. تب آپ اس چیزوں کو زیادہ جلدی ابزارب کرتے ہیں، آپ کا ذہن اس کو لینا بھی شروع کر دیتا ہے اور دینا بھی شروع کر دیتا ہے بیک وقت. تو یہاں ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی. آگے والی جو اس کی آیت ہے اگر آپ دیکھیں سورہ نجم ہی کی آیت نمبر 38 کہ یہ آیت بار بار آ رہی ہے. اگر آپ نے نوٹ کی اور میں نے ہر دفعہ جب بھی آئی ہے نوٹ کرائی ہے، لیکن اس دفعہ جب آئی ہے تو یہ پوری ایک آیت کی صورت میں آئی ہے، ورنہ وہ کسی نہ کسی
آیت کا ایک جز ہوتی تھی، پورا حصہ نہیں ہوتی تھی، جز ہوتی تھی. ابھی جو آئی ہے وہ ہے الا تعذر وازرۃ وزر اخرى، کہ کوئی بھی جو ہے بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ بات جب بھی آتی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم آپس میں ہم کیا کرتے ہیں، اپنے میٹس کو لے جاتے ہیں گروسری کرنے جاتے ہیں ہم، یا ڈرائیور ہمارے ساتھ ہوتا ہے سم ٹائم، یا ہمارے بچے ہوتے ہیں، ہسبینڈ ہوتے ہیں کہ ٹرالی کا سامان وہ اٹھا رہے ہوتے ہیں نیچے سے، اگر ہم کہہ دیں کہ ہمارے ہاتھ میں دوسرا سامان ہے وہ گھر لے کر آ رہے ہوتے ہیں اٹھا کر. دیکھا جائے تو گروسری کچن کے لیے ہوتی ہے، پھر وہ سارے اس کے چیزیں اٹھا کے لاتے ہیں. انڈیویجول بھی آپ کی کوئی شاپنگ ہے تو آپ کے رشتہ دار اور سارے لوگ آپ کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایک کامن سی بات ہے، کوئی اتنا راکٹ سائنس نہیں ہے اس میں. دنیا کے لیے، آخرت کے لیے کیا ہے کہ آپ نے نیکیاں کمائی آپ کی ہیں، آپ نے گناہ کمائے آپ کے ہیں، آپ کسی بھی دوسرے کا گناہ خود نہیں اٹھائیں گے، اور اگر آپ چاہیں کہ کوئی آپ کو نیکی دے دے تو وہ بھی نہیں ہو سکتا. تو اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو ہے ہم نے جو کمائیں گے وہی ہمیں وہاں ملنے والا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور بہترین انداز میں یہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، اور بار بار ان انبیاء کرام کا ذکر آتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے والد ہیں، اور تمام جو انبیاء آئے وہ ان کے بعد آئے، تو حضرت ابراہیم کو تو بنی اسرائیل بھی مانتے ہیں اور بنو اسماعیل بھی مانتے ہیں، دونوں مانتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے اگر دیکھا جائے فور فادر میں سے ہیں. تو ان کا ذکر بار بار آتا ہے اور کہتے ہیں انہی کی طرح پھر تم یکسو ہو جاؤ. جی کے بارے میں صرف اپنی ہی کمائی ملے گی، اور یہ کہ انسان کی صحیح بہت جلد دیکھی جائے گی، پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ سب کو آپ کے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور جلاتا ہے، اور یہ کہ وہی دونوں قسم یعنی نر اور مادہ کو نطفے سے بناتا ہے جب رحم میں ڈالا جاتا ہے، اور یہ کہ دوبارہ پیدا کرنا حسب وعدہ اس کی ذمہ ہے، اور یہ کہ وہی غنی کرتا ہے اور سرمایہ باقی رکھتا ہے، اور یہ کہ وہی مالک ہے ستارہ شعراء کا بھی، اور یہ کہ اس نے قدیم قوم عاد کو اسی کفر کی وجہ سے ہلاک کیا، اور سمود کو بھی ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح علیہ السلام کو ہلاک کیا، بے شک وہ اگر سب آپ سے بڑھ دیکھیں کر ظالم اور شریک. اللہ تعالیٰ نے جوڑے بتائے یہاں پر، ہنسی کے ساتھ جو ہے رونا بتایا، پھر زندگی کے ساتھ موت بتائی، عورت کے ساتھ مرد بتایا. یہاں دیکھیں ہر چیز اللہ تعالیٰ جو بار بار کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے جوڑے میں بنایا، جیسے آسمان کے ساتھ زمین، رات کے ساتھ دن، تو ہر چیز اللہ نے جوڑے بنائے ہیں. اگر آپ دیکھیں اسی طرح دیکھیں یہ جو آ رہا ہے ذکر والانثیٰ، مرد اور عورت، اضحکا و ابکا، ہنسنا رونا، اماتا و احیا، مرنا جینا. تو یہاں پر ہمیشہ یاد رکھیں، اگر اصول بھی ہے، جب کبھی بھی آپ پہ برا وقت آئے تو اچھے وقت کو بھی یاد رکھیں، اور جب اچھا وقت آئے تو برے وقت کو بھی یاد رکھیں. اب جب کیونکہ ہم کووڈ کی زمانے میں جی رہے ہیں، بہت سارے لوگ افیکٹ ہوتے ہیں اور سارا کچھ، ہمیشہ یاد رکھیں جب آپ کا دل بہت پریشان ہو رہا ہو کہ وہی رب ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، اور وہی رب ہے جو بیمار بھی کرتا ہے اور شفا بھی دیتا ہے. تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے اختیار میں کیا ہے کہ ہم دعا کریں. وہ لوگ موجود ہیں تب بھی، نہیں ہیں تب بھی، کیونکہ دعائیں تو قبول ہو ہی رہی ہیں. جی اوکے. اور الٹی ہوئی بستیوں کو بھی پھینک مارا تھا، پھر ان بستیوں کو گھیر لیا جس چیز نے گھیر لیا، سو تم اپنے رب کی کون سی نعمت میں شک و انکار کرتا رہے گا. یہ پیغمبر بھی پہلے پیغمبروں کی طرح ایک پیغمبر ہے، ان کو مان لو کیونکہ وہ جلد آنے والی چیز قریب آ پہنچی ہے، جی اس میں کوئی غیر حضرت اللہ لوط اس کی کو بات آئی ہٹانے ہے، والا نہیں. جو بات انہوں نے کہی الٹی گئی اور ان پر وہ جو پتھراؤ ہوا تھا وہ جو ہے حضرت لوط کی قوم کی بات تھی. جی سو کیا ایسے خوف کی باتیں سن کر بھی تم لوگ اس کلام الہی سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو، اور خوف عذاب سے روتے نہیں ہو، اور تم تکبر کرتے ہو، سو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کی بلا شرکت عبادت کرو. جی یہاں سجدہ آ گیا، پہلے سجدہ کر لیجیے پھر وضاحت کرتے ہیں انشاءاللہ سے.
الحمدللہ یا ربی. جی اس میں دیکھیں جو آیتیں پیچھے گزری ہیں ان سب کو آپ ضرور نوٹ کیجیے گا، جو رونے اور ہنسنے کی تھی. ایک تو 43 44 45 46 تسلسل سے تمام آیتیں، ایک تو آپ یہ نوٹ کر لیجیے. دوسرا دیکھیں یہاں پر یہ کہا گیا کہ یہ جو نبی ہیں، یہ جو آپ کے پاس ڈرانے کے لیے آئے ہیں، اور پہلے بھی نبی آ چکے ہیں جو ڈرا چکے ہیں اللہ کے عذاب سے، تو اگر تم ان پر ایمان نہیں لاؤ گے قیامت تو آ کر ہی رہے گی. اور پھر بتایا گیا کہ یہ جو قرآن ہے یہ سچی بات ہے. اور پھر انہوں نے کیا کہا کہ اگر بس کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے رہتے ہو، روتے نہیں بلکہ تم کھیل رہے ہو، اب اللہ کے سامنے سجدہ کرو اور عبادت کرو. اگر آپ اس پر ایمان نہیں لے کر آئے ہیں یا ابھی تک آپ کو اس کی پہچان ہی نہیں ہوئی، جیسے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں اگر آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو انٹر پاس ہو، ماشاءاللہ ساری ہی گریجویٹ اور ماسٹرز ہیں. تو آپ سوچیں آج تک ایون اگر آپ میٹرک بھی آپ نے پاس کیا ہے تو 10 سالوں کے اندر ہم کتنی کتابیں پڑھ لیتے ہیں. کبھی آپ نے سوچی یہ بات؟ کتنی کتابیں پڑھتے ہیں ہم. اور اگر ہم ڈاکٹر انجینئر بن رہے ہیں یا کسی اور فیلڈ میں جا رہے ہیں تو آپ دیکھیں ایک ایک کتاب، ایک ایک بک جو ہوتی ہے وہ کتنی موٹی موٹی ہوتی ہیں، کہ ان کے پیجز کتنے ہوتے ہیں، 2000 1500 پیجز اس طرح ہوتے ہیں. تو ہم جو ہے انجینئر بننے کے لیے اس کتاب کو پڑھتے ہیں، ہم ڈاکٹر بننے کے لیے کئی ساری بکس بھی پڑھتے ہیں، ریسرچ بھی کرتے ہیں، پریکٹیکلز بھی کرتے ہیں اور ہم ڈاکٹر بن جاتے ہیں. تو کیا ایک مسلمان بننے کے لیے ایک کتاب قرآن کو ہم ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتے؟ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اپارچونیٹی دی کہ ہم نے اس طرح دورہ قرآن کیا، لیکن ہم سب اردو جانتے ہیں، ہم سب اپنے گھروں میں بھی جو ہے ٹرانسلیشن سے پڑھ سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں کوشش کرتے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایسے کافی لوگوں کو جانتی ہوں، جس میں کچھ لوگ تو وہ تھے جب میں قرآن انسٹیٹیوٹ میں پڑھا کرتی تھی تو میرے ساتھی تھے، لیکن وہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ہر ایج کے لوگ شامل ہوتے ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں، کیونکہ اس میں عمر کی قید نہیں ہے. وہ میری امی کے برابر تھیں، وہ مجھے بتاتی تھیں جب ہم تو چھوٹے تھے ہمیں اتنی سمجھ نہیں تھی کہ وہ ٹرانسلیشن سے قرآن پڑھتی ہے اور انہیں فی ضلال القرآن کی تفسیر انہیں اچھی لگی تھی، اس کے رائٹر اچھے لگے انہیں، تقریباً وہ 5 سے 6 جلدوں پر تھی، موٹی موٹی. وہ کہتی ہے میں خود ٹرانسلیشن پڑھتی ہوں پھر اس کی تفسیر پڑھتی ہوں. تو ہم کیوں نہیں اس کو شروع کر دیتے؟ ہم کیوں نہیں جو ہے کتنی کلاسز ہو رہی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آپ انٹرنیٹ پر آپ سرچ کریں جن سے آپ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کا تعلق آواز کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ کسی کی آواز آپ کو اچھی لگتی ہے چیزیں جلدی اترتی ہیں، کسی کا انداز بیان اچھا لگتا ہے اترتی ہے، کسی کا نہیں لگتا، آپ اس کو سمجھنے میں آپ کو ٹائم لگتا ہے. تو آپ کو جو چیز اچھی لگ رہی ہے ہمارے ارد گرد تو وہ چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، تو ان کورسز سے آپ جڑ جائیں. کوشش کریں کہ قرآن کو ترجمے سے یاد کریں، ٹرانسلیشن سے یاد کریں، اور جن جن کے بچے ابھی تک ناظرہ کر چکے ہیں وہ سب کوشش کریں کہ بچوں کو اب ٹرانسلیشن یاد کریں. کیونکہ ابھی میں اس کو دیکھ رہی تھی سرچ کرتے ہوئے قرآن ٹرانسلیشن کے کہ بے شمار انسٹیٹیوٹ آفر کر رہے ہیں پاکستان سے جو بچوں کو تجوید بھی اور ٹرانسلیشن بھی یاد کرا رہے ہیں. تو جن کے بچے قرآن پڑھ چکے ہیں ایک ایک دو دفعہ ناظرہ، تو وہ ساتھ میں اب ٹرانسلیشن بچوں کو یاد کرائیں تاکہ ان کے کانسیپٹ کلیئر ہوں، وہ سمجھ سکیں ہمارے دین کو اور وہ مضبوطی سے تھام سکیں. اگر کہ دیکھیں ماں جو ہے نا، ماں بچے کو دیکھ کر ہی ماں کا اندازہ ہوتا ہے کہ ماں کیسی ہے. تو اگر آپ کے بچے دین کو سمجھیں گے تو ان کے اندر دیکھیں قرآن ہمیں اتنی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے کہ ہم جو ہے اس سے اپنا راستہ بہت آسانی سے ڈھونڈ سکتے ہیں. تو یہ بچوں کے لیے ہو گیا. آپ کے لیے یہ کہ آپ خود بھی اس سے جڑے رہیں، ہفتے میں کوشش کریں 1-2 دن جو کلاسز ہوتی ہیں، یا اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو ویک میں 5 ڈیز والی بھی آپ کو کلاسز مل جائیں گی. اور ڈفرینٹ طرح کی کلاسز ہوتی ہیں جس میں فہم القرآن ہوتا ہے، کچھ صرف درس و تدریس ہوتے ہیں، کچھ لوگ لکھنا نہیں چاہتے یا ٹیسٹ نہیں دینا چاہتے، تو یا تو ان کلاسز میں آپ پرمیشن لے لیں کہ ہم لکھنا اور ٹیسٹ دینا نہیں چاہتے. کیونکہ ہم زندگی میں جب آگے بڑھنے لگتے ہیں تو ہمارے دماغ میں اور ہاتھوں میں اتنی جان بھی نہیں رہتی جیسے ایز اے اسٹوڈنٹ ہوتی ہے. نہ ہمارے ہاتھوں میں لکھنے کی وہ اسپیڈ رہتی ہے، نہ یاد رہنے والا ہمارا دماغ رہتا ہے کہ ہم چیزیں بھول جاتے ہیں. تو آپ اگر اس سے جڑے رہیں گے قرآن سے تو یقین رکھیں کہ آپ کا حافظہ تیز ہو جانا ہے. تو آپ ان چیزوں کے ساتھ جڑے رہیں اور کوشش کریں قرآن کو سیکھیں. ادروائز اگر آپ کسی بھی چیز کے ساتھ جڑنا نہیں چاہتے تو آپ خود قرآن اٹھائیں
بہترین تفسیر ہمارے ارد گرد موجود ہے. ٹرانسلیشن پڑھیں, اس کے حاشیے آپ کو پتہ ہے کہ لکھے ہوتے ہیں, نیچے پوری ڈیٹیل ہوتی ہے, ان کو پڑھنا شروع کریں اور اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ آنے والے رمضان تک ایک دفعہ میں قرآن کو خود ٹرانسلیشن اور تفسیر سے پڑھنے کی کوشش کروں گی جتنا بھی ہو سکا. ٹارگیٹ بنائیں کہ پورا قرآن پڑھ لوں گی, نہیں تو ایٹ لیسٹ جتنا ہو سکا میں اپنی کوشش کروں گی. تو آپ اور میرا آپ سے صرف سوال یہ ہے کہ جب ہم ڈاکٹر, انجینئر, ہم ایم اے اور ساری چیزیں کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں, تو ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے ایک کتاب قرآن مجید کو کیوں نہیں اس طرح پڑھ سکتے جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے. تو آج سے انشاءاللہ آپ اپنے پریکٹیکل پوائنٹس میں یہ لکھ لیں کہ ہم نے قرآن کی ٹرانسلیشن اور تفسیر کے ساتھ اسے پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اب اس میٹنگ کے بھی صرف 3 ہی منٹ رہتے ہیں, تب تک ہم وضاحت کر دیتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ ہم سورہ قمر پڑھیں گے. نجم جو ہے وہ ستارے تھے, قمر جو ہے وہ چاند ہے, اور اس کی جو آیات ہیں یہ 55 ہیں اور 3 رکوعات ہیں, اور یہ بھی مکی سورہ ہے. تو اسے شروع کیجئے آپ میں سے جو آئی تھنک ماپارا. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعۃ وانشق القمر. قیامت آ گئی ہے اور چاند پڑ گیا ہے, اور یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پہ لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے, اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی, اور ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت پہ مقرر ہے, اور یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہے جن میں ڈانٹ ڈپٹ کی نصیحت ہے اور کامل عقل کی بات ہے, لیکن ان ڈراؤنی باتوں نے بھی کچھ فائدہ نہ دیا. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم ان سے اعراض کرو جس دن ایک پکارنے والے ناگوار چیز کی طرف پکارے گا. یہ جھکی آنکھوں قبروں سے اس طرح نکل کڑے ہوں گے کہ گویا وہ پلا ہوا ٹڈی دل ہے. پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوں گے, اور کافر کہیں گے کہ یہ دن تو بہت سخت ہے. ان سے پہلے قوم نوح علیہ السلام نے بھی ہمارے بندے کو جھٹلایا تھا, اور یہ دیوانہ بتلا کر جھڑک دیا گیا تھا. پھر اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں بے بس ہوں, تو میری مدد کر. بس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کی می سے کھول دیا اور زمین کے چشموں کو جاری کر دیا, پر بس اس کام کے لیے جو مقدر کیا گیا تھا دونوں پانی جمع ہو گئے, اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر لیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی, بدلہ اس کی طرف سے جس کا کفر کیا گیا تھا, اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کر باقی رکھا. جی بس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا. جی اس میں دیکھیں پہلے تو بات ہوئی ہے ایک طرف الساعۃ وانشق القمر, جو پہلی آیت ہے یہ تب ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضع میں سے تھا کہ وہ سارے قریش مکہ جو ہے مکے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو ان سے معجزہ طلب کرتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے جو ہے جو چاند ہے اس کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا تھا, اور بیچ میں جو ہے غار ہرا نظر آ رہا تھا واضح طور پر. یہ صحیح مسلم سے بھی ثابت ہے, مطلب غار ہرا کے رائٹ پر ایک ٹکڑا تھا اور لیفٹ پر دوسرا ٹکڑا تھا. تو یہ اس موضوع میں سے ہے, تو اس کی ذکر اس کے اندر آیا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہ جو دعا ہے آیت نمبر 10 میں, یہ بہترین دعا ہے. ربہو انی مغلوب فانتصر, اسے اس طرح بھی دعا کی جاتی ہے ربی انی مغلوب فانتصر, کہ ربی اے میرے رب بے شک میں مغلوب ہوں پس تو میری مدد کر. ہمیشہ جب کبھی بھی جس بھی ایسی سچویشن میں ہوں جس میں پریشانی محسوس کر رہی ہوں, میں یہی دعا ہمیشہ پڑھتی ہوں. اس کو